میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جسے آج تک آزادی نصیب نہ ہو سکی، جہاں لڑکیاں اپنے حسن کے ساتھ ساتھ طاقت کے لیے جانی جاتی ہیں۔ یہاں آباد یزیدی قبائل کون ہیں؟ یہ ابلیس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں۔ یہاں آزادی کا جشن کیوں اور کب منایا جاتا ہے؟ یہ لوگ محبت کرنے والے، مہمان نواز اور پڑھائی کے زیور سے مالا مال ہیں۔ یہاں کیسے 2000 لوگ کروڑ پتی بنے؟ اور ایس کا ایسا کیوں ماننا ہے کہ اگر ہمارا کوئی فوجی کردستان کی لڑکیوں کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ جہنم میں واصل ہو جائے گا؟ یہاں کون سی بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ اور کیا دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک بننے والا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کردستان کے بارے میں وہ دلچسپ اور حیران کن حقائق جن سے یقینی طور پر تمام دوست آج سے پہلے لاعلم ہوں گے۔ دوستو، کردستان روشن کردوں کی سرزمین، مغربی ایشیا کا ایک خاص طور پر بیان کردہ جغرافیائی اور ثقافتی علاقہ ہے، جہاں کرد نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ نمایاں اکثریت میں آباد ہیں۔ تاریخی طور پر لفظ کردستان پہلی بار 11ویں صدی کی سلجوق تاریخ میں تصدیق شدہ ہے۔ اس نام سے ایران میں ایک صوبہ بھی موجود ہے، لیکن یہ خود مختار نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو جس علاقے کی سیر کروا رہے ہیں اسے عراقی کردستان اور جنوبی کردستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شمالی عراق کا ایک خطہ ہے جہاں کرد اکثریتی نسلی گروہ آباد ہیں۔ یہ کردستان کے 4 حصوں میں سے ایک کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں جنوب مشرقی ترکی، شمالی شام اور شمال مغربی ایران کے حصے شامل ہیں۔ اس کی سرحدیں ایران، شام اور ترکی سے ملتی ہیں۔ اس علاقے میں دہوک، اربیل، حلبجہ اور سلیمانیہ کے گورنری علاقے شامل ہیں۔ اس علاقے نے 1970 میں پہلی بار عراقی حکومت سے خود مختاری حاصل کی۔ سن 1923 میں عراق کے خود مختار ریاست بننے سے قبل عراقی کردوں نے برطانوی عراق سے بغاوتیں شروع کی۔ اس کے بعد برطانیہ نے شاہی فضائیہ سے کرد شہریوں پر بمباری کی مہم چلائی، لیکن کرد قوم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ جب عراق ایک ملک بنا تو چند ہی سالوں میں کردستان کو نیم خود مختار ملک نما ریاست بنا دیا گیا۔ آج کردستان کا مکمل علاقہ جرمنی اور برطانیہ کے مشترکہ سائز کے برابر ہے، اور مکمل علاقہ میں کردستان کے 4 حصے شامل ہیں، جس میں ترکی، ایران، شام اور عراق کے حصے شامل ہیں۔ 30 ملین سے زائد کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کے سب سے بڑے گروہوں میں سے ایک ہیں۔ دوستو، عراقی کردستان 40,643 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ریجن کی کل آبادی 5.123 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، کرد انتہائی خوش مزاج اور ملنسار مانے جاتے ہیں۔ یہ خطہ تہذیبوں کا سنگم مانا جاتا ہے۔ کرد لوگ فراخ دل اور مہمان نواز مانے جاتے ہیں۔ خوبصورت مسکراہٹ اور تعلیم کا زیور ان کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ پرامن ہیں، لیکن آزادی کی خواہش کسی بھی قوم میں بغاوت کا بیج بو سکتی ہے۔ کردستان دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں عورتوں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں خواتین کو سرکاری پارلیمنٹ میں 30% حصہ دیا گیا ہے۔ خواتین اپنے حسن کے ساتھ ساتھ طاقت کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں۔ دوستو، IS کے ایک ادارے کے مطابق اگر ان کا کوئی فوجی یا سپاہی کردستان کی فوجی لڑکی کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ سیدھا جہنم میں واصل ہوگا۔ دوستو، یہاں عورتوں کی صلاحیتیں اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں آرمی میں سنائپر کے طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ انہیں بڑے ہتھیار جیسے کہ ٹینک، بام چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور یہ یہاں مردوں سے زیادہ خطرناک مانی جاتی ہیں۔ دوستو، عراقی کردستان کا دارالحکومت اربیل عراق کا چوتھا بڑا اور خوبصورت ترین شہر ہے۔ اس کی آبادی 13 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ دوستو، ساسانیوں اور عباسی
خلیفہ کے عہد میں اربیل عیسائی مذہب کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ جب مسلمان یہاں آ کر آباد ہوئے اور اپنی حکومت قائم کی تو یہ مسلمان شاعروں اور علماء کا گڑھ بن گیا۔ دوستو، کرد زبان اور لکھائی عربی، ترک اور فارسی کا مجموعہ ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ ان کا یہ خواب نہ کبھی پورا ہو سکا اور شاید نہ ہی ماضی میں پورا ہو سکے۔ دوستو، موسمی لحاظ سے کردستان سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم ترین مقام مانا جاتا ہے۔ یہ خطہ کافی زرخیز ہے اور ماضی میں اناج اور مویشیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں میدانی علاقوں میں سالانہ بارش 200 سے 400 ملی لیٹر تک ہوتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں 700 سے 3000 ملی لیٹر تک ہوتی ہے۔ یہاں کردستان سے نکلنے والے تیل کو کرد براہ راست سیل نہیں کر سکتے، جس کی بڑی وجہ یہاں لگائی گئی بین الاقوامی پابندیاں ہیں۔ بنیادی طور پر عراقی حکومت یہاں سے نکلنے والے تیل کو سنبھالتی ہے۔ اسی وجہ سے کردستان کو تیل کی فروخت میں بہت کم حصہ دیا جاتا ہے۔ یہاں کرد نوروز کو نئے سال کے طور پر مناتے ہیں۔ یہاں 21 مارچ کو آزادی کا دن منایا جاتا ہے اور یہی یہاں پر نئے سال کا دن ہوتا ہے، لیکن اصل میں آج تک یہ قوم آزاد نہ ہو سکی۔ اس روز یہاں گلیوں میں جشن سا سما ہوتا ہے۔ لڑکیاں لڑکے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پہاڑوں اور چراگاہوں میں آگ جلائی جاتی ہے۔ رقص اور موسیقی اپنے زور پر ہوتی ہے۔ دوستو، کردستان کے خوبصورت مناظر کو دی گارڈن آف دی ایڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال سیاح اس غیر آزاد ملک کے حسن پاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ملک کا جھنڈا سفید، سرخ اور سبز رنگ پر مشتمل ہے۔ اس کے درمیان میں سورج بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں سرخ رنگ شہیدوں کے خون کی یاد دلاتا ہے، سفید امن کی علامت ہے، اور سبز رنگ یہاں موجود ہرے بھرے رنگین نظاروں کی علامت ہے۔ اس کے درمیان میں بنایا گیا سورج یہاں آباد کردوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں قومی جانور بکری، قومی پرندہ چکور اور قومی پھول گلاب ہے۔ یہاں یزیدی قبائل بھی آباد ہیں اور یزیدی لفظ یزدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی خدا کے ہیں۔ یہ لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مور کو فرشتہ مان کر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ دنیا 7 فرشتوں کے حوالے کی گئی ہے اور وہ ہی اس دنیا کو چلا رہی ہیں۔ ان میں پیکوک اینجل یعنی کہ مور کا فرشتہ سب سے اول ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جس سے ناراض ہو کر اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے آج تک اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ دوستو، کردوں کی سب سے بڑی تعداد ترکی میں آباد ہے، جنہیں کرد کہلانے کی اجازت نہیں۔ انہیں پہاڑی ترک کہا جاتا ہے۔ دوستو، لینڈ لاک ہونے کے باوجود یہ علاقہ فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس میں ایران، روس، ترکی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کیا گیا ہے۔ اس ریجن میں 29 ممالک کے سفارت خانے کھولے گئے ہیں، جبکہ کردستان کے 14 ممالک میں نمائندہ دفتر موجود ہیں۔ یہ علاقہ عراق میں سب سے کم غربت کا شکار مانا جاتا ہے۔ 2003 سے 2005 کے درمیان یہاں لگ بھگ 20,000 مزدور کام کرنے کی تلاش میں آئے تھے۔ 2003 میں اس علاقے کے شہر سلیمانیہ میں ارب پتی افراد کی تعداد 12 تھی، جو کہ بڑھ کر 2000 ہو گئی، جس کی بڑی وجہ یہاں نوکریوں کی بڑی پیشکش ہے۔ عراق اس علاقے میں ترقی کے لیے بہت سارے پروجیکٹس لگا رہا ہے۔ اس علاقے کی 30% آبادی 15 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک آزاد ملک بن جائے تو یہ دنیا کے سب سے زیادہ کم عمر اور نوجوان افراد کا ملک کہلائے گا۔ یہاں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور سنی عقیدے کے ماننے والے لوگ یہاں سب سے بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ یہاں کردستان کے قیام سے قبل علاقائی اور ثانوی تعلیم عربی زبان میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس علاقے کا قیام عمل میں آنے کے بعد یہاں سب کچھ بدل گیا۔ یہاں 2006 میں پہلے انٹرنیشنل اسکول آف دی جوائے فات نے اپنی شاخ کھولی، اور اس کے بعد بہت سارے اسکولوں نے یہاں آ کر اپنی بنیاد رکھی۔ دوستو، زمینی اور ہوائی راستوں کے ذریعے عراقی کردستان پہنچا جا سکتا ہے۔
यहाँ तुर्की के साथ वहाँ सरकारी फाटक भी मौजूद है। ये इलाका ईरान के साथ दो सरहदी दरवाजे, हाजी अमारान सरहदी दरवाज़ा और सुलेमानिया शहर के करीब बाशमेक सरहदी गेट बांटे हुए हैं। इस इलाके ने दो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे बनाकर दुनिया भर के सियाहों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अरबैल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा और सुलेमान हवाई अड्डा शामिल है। दोस्तों, यहाँ HDI यानी कि इंसानी तरक्की की शरह 0.750 है, जो कि बहुत ही हाई है। यहाँ करेंसी इराकी दिनार है। यहाँ टाइम जोन UTC+3 है और ड्राइव राइट साइड है, यानी कि गाड़ियाँ दाई जानिब चलाई जाती हैं। यहाँ कॉलिंग कोड +964 है। यहाँ इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .KDR है। यहाँ GDP यानी कि घरेलू आमदन 2015 में लगाए गए एक एस्टीमेट के मुताबिक $26.5 बिलियन है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $7,000 बनती है। यहाँ GI/NI की शरह 32% है, जो कि मीडियम सतह पर है। यहाँ सरकारी और मशहूर तरीन खेल फुटबॉल को माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इलाकाई और नस्ली खेल खेले जाते हैं। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की हमारी दिलचस्प और हैरानकुन वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मिलते हैं एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।